حمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. اس کا ترجمہ بھی آپ نے سن لیا ہوگا. آپ کوشش کیجئے گا کہ آپ ساتھ ساتھ اس کو روک کے نا ان کو کی پوائنٹس جب ہم آپ کو بتا رہے ہیں ایک ایک ورڈ کے تو اس کو لکھ لیں, نوٹس بنا لیں یا ان کو یاد کریں. مشکل نہیں ہے, بہت آسان ہے. انشاءاللہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہی ہم اس کو آگے اس کا ایگزامینیشن بھی رکھیں گے کہ پتہ چلتا رہے کہ آپ کو کتنا جو ہے وہ سمجھ آ رہا ہے, کتنا سمجھ نہیں آ رہا. تو یہاں تک تو ہمارا اللہ اکبر کے بعد ان دونوں میں سے آپ جو پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ لیں. اس کے بعد آفٹر دیٹ آپ نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی ہے شیطان کے لیے. اللہ مجھے شیطان سے بچا, کیونکہ اب آپ اس مرحلے میں انٹر ہو رہے ہیں جہاں پر آپ سارا اپنا جو ایمان ہے اس کو ریفریش کرنے لگے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگے ہیں اور اپنے مقصد کو پہچاننے لگے ہیں, اللہ تعالیٰ کے قریب جانے لگے ہیں. وہ سارا سلسلہ اب شروع ہونے والا ہے. تو اس لیے آپ پہلے شیطان سے پناہ مانگیں گے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اے اللہ مجھے اس شیطان سے جو بہت ہی مطلب جب سے دنیا بنی ہے آج تک, تب سے آج تک شیطان جو ہے یہی کوشش کر رہا ہے کہ انسان کو کس طرح ٹریپ کروں. تو اے اللہ اس مکار سے, اس خبیث سے, اس مردود سے اللہ مجھے بچا کے رکھ. میں اب تیرے پاس آیا ہوں تو اب مجھے کوئی راستہ, سیدھا راستہ صراط المستقیم تلاش کرنا ہے. تیرے سے ملاقات کے لیے آئے تو اللہ مجھے اس سے بچا کے رکھ. اعوذ باللہ آپ نے پڑھی, اس کا تو ترجمہ ہر کسی کو پتہ ہے. پھر اس کے بعد اور ایک چیز آپ نے یاد رکھنی کہ جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ مجھے شیطان سے بچا, تو بس آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ شیطان سے اب آپ بچ گئے ہو. اللہ تعالیٰ سے جب بھی کوئی چیز مانگے تو پورے یقین سے, اپنی مینٹالٹی کے لحاظ سے نہیں, اللہ تعالیٰ کہ مطلب وہ دینے والا وہ ذات اس کے مطابق سوچیں. تو آپ نے جب اعوذ باللہ کہا تو آپ شیطان سے بچ گئے ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نام سے آپ نے شروع کرنا ہے یہ سلسلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت رحم ہے, رحمان ہے, رحیم ہے. اب اس میں یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ جب انسان یہ کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور رحیم ہے, اس کی آپ جتنی بھی ڈیپتھ میں جائیں نا وہ کم ہے. بالکل. لیکن رحمان اور رحیم کو اگر سمپلی آپ نے سمجھنا ہے نا پریکٹیکل ایگزامپل سے, وہ میں یہ کہوں گا آپ کے سامنے آپ کا ملازم ہے, آپ کی وہ ایک دفعہ نافرمانی کرے گا, 2 دفعہ کرے گا, 3 دفعہ کرے گا, آپ کو کہ میں تنخواہ نہیں دیتا, نکل جاؤ, چھٹی. اور ہم اللہ تعالیٰ کی صبح شام رات دن ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی, اللہ تعالیٰ کے سامنے بغیر کسی شرم کے, بغیر کسی احساس کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا رزق نہیں بند کرتا. اللہ تعالیٰ مطلب جس طرح کے ہم کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہمیں وہ سزا ہمیں ملنی چاہیے, لیکن اللہ تعالیٰ رحمان ہے, اللہ تعالیٰ رحیم ہے, اللہ تعالیٰ چھوٹ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ بندہ میرے پاس واپس ہے. اللہ تعالیٰ پھر بھی کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ تعالیٰ پھر بھی کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, کہ تو توبہ کرے گا تو تیری میں برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دوں گا. مطلب یہ رحمان اور رحیم کی ڈیفینیشن ہے. اللہ تعالیٰ پھر بھی کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی, کہ تم نے جتنے بھی گناہ کیے, اپنی ظلم کر کے اپنے اوپر زیادتی کر لی, پھر بھی لا تقنطوا, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید. پھر بھی اللہ تعالیٰ جب انسان کو بلاتا ہے تو کتنے پیارے طریقے سے بلاتا ہے. انسان اتنے گناہ کرتا ہے, کیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان کیا چیز ہے, مجھے تو بتا تو صحیح, کیا چیز ہے جس نے تجھے جو ہے وہ اس رب سے, اس رب کریم رب سے تجھے غافل کر دی ہے. مطلب اللہ تعالیٰ رحمان رحیم کی ایک چھوٹی سی اگر جھلک دیکھیں تو قرآن سے ہی ہم نے پوچھا تو وہ ہم نے سامنے رکھ دی. تو جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اسپیشلی جب اللہ کو رحمان یا رحیم آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نا, تو پھر اس کو ذہن میں رکھا کریں کہ جب آپ سے غلطی ہو گئی آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. سرکشی نہیں, رحمان رحیم کو اس طرح نہیں لے کے جانا کہ یار میں بھی گناہ کر لوں, اللہ بڑا رحمان اور رحیم ہے, اللہ تعالیٰ معاف کر. ایسا تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. مطلب آپ کے ساتھ کوئی کرے نا, آپ کا بیٹا کہ آپ وہ کہے کہ یار ابا جان نے جو کرنا ہے میں بعد میں معافی مانگوں گا, ابھی جا کے میں گاڑی ٹھوکا ہوں, یا ابھی جا کے میں جو ہے وہ سگریٹ پیا ہوں, یا ابھی جا کے میں ابا جان کے پیسے بینک سے چوری کر رہا ہوں, آپ کو کہ یار تمہیں شرم نہیں آتی. ایک تو مطلب یہ تمہارا کس طرح کا کانسیپٹ ہے کہ تم جو ہے یہ تو جان بوجھ کے سرکشی, یہ تو باغی ہونا ہو گیا نا. تو اس طرح ایسے بندے کے لیے جو ہے نا وہ نہ دنیا میں, آپ اپنے آپ سے پوچھ لیں آپ بھی ایسے بندے کو چھوڑیں گے نہیں, ٹھیک ہے. تو ایسے بندے, وہ سرکش ہوتا ہے, وہ باغی ہوتا ہے, ایسے بندے کے لیے کوئی رحمان مطلب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ ایسے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ جبار ہے. اللہ تعالیٰ پہ ایسے بندوں کو جو نیت میں جن کی کھوٹ ہے نا, اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ
گیمز کرتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں, نعوذ باللہ, اپنے مطلب چھوٹوں کو ہم کہتے ہیں نا, تو میرے ساتھ جو ہے وہ مائنڈ گیمز کھیلے گا, اتنا بڑا ہو گیا, میرے ساتھ تو جو ہے مجھے چکر دے گا, مجھے گولی دے گا. تو شرم نہیں آتی یار, اللہ تعالیٰ کو چکر دیتے ہو, اللہ تعالیٰ کو گولی دیتے ہو, جس نے یہ پوری ذرا کائنات کا بھی, تو ہم ایک ملک کے ایک شہر میں رہ رہے ہوتے ہیں, اور یہ پتہ نہیں کتنا بڑا یونیورس ہے, اس کو چکر دینے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں. استغفر اللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے. تو اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے. جب آپ رحمان الرحیم اس کو پڑھیں تو اس پورے کانسیپٹ کو یہ شارٹلی ہم نے ڈسکرائب کیا, اس کو ضرور ذہن میں رکھیں. تو ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی. اب اس کے بعد سورۃ الفاتحہ.